ناظرین آداب، میں ہوں عباس فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں MMC نیوز انڈیا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں انقلاب کے چیف آف نیشنل بیورو ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب۔ آج ہم سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر خاص بات چیت کریں گے۔ ممتاز عالم صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ جی شکریہ ممتاز صاحب، تبلیغی جماعت کے تعلق سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جو نیوز چینلوں کے خلاف، اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو تبلیغی جماعت کے تعلق سے فرضی خبریں چلائی گئی تھی، اب اس پر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا، اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ملک کی سب سے قدیم ملی جماعت جمعیت علماء ہند کی جانب سے 7 اپریل 2020 کو ان چینلوں کے خلاف اور پرنٹ میڈیا کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی گئی تھی، جس میں نہ صرف یہ کہ جھوٹی اور فرضی خبریں بلکہ اشتعال انگیز اور ہندوؤں مسلموں کے درمیان ایک کھائی پیدا کرنے والی، نفرت پھیلانے والی، ملک کا بہت بڑا نقصان کرنے والی خبریں چلائی گئی تھیں۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، 24 مارچ کو لاک ڈاؤن کیا گیا، اور اس کے بعد دلی سے بڑے پیمانے پر کسان اور مزدور نکلنے لگے۔ جب بھوکے مرنے لگے 2-3 دن 4 دن کے بعد میڈیا میں وہ خبر آئی، اس خبر کو دبانے کے لیے اور پورے کرونا معاملے میں مسلمانوں کو شامل کرنے کے لیے پورا مرکز کو ذمہ دار ٹھہرایا، تبلیغی جماعت والوں کو، اور ان کی دھر پکڑ، اور پھر پتہ نہیں، کوئی کہہ رہا تھا تھوک کے دے رہے ہیں تو نیوز چلا رہا ہے، کوئی کہہ رہا پیشاب کر رہے ہیں کھڑے ہو کر کے، پتہ نہیں پھلوں میں، اور ایک پرانے ویڈیوز، اور اس کو بڑے چینل نیشنل میڈیا جو ہے اس کو دکھا رہا تھا، اس کو ہوا دے رہا تھا، اور ایک پورے ملک میں نفرت کا ماحول۔ اچھا، سب سے جو افسوسناک بات ہوئی اس میں عباس صاحب، وہ یہ ہوئی تھی کہ تقریباً 50 ملکوں سے باہر سے جو لوگ آتے ہیں تبلیغی جماعت میں، اور وہ یہاں سے تبلیغ سیکھتے ہیں، وہ تبلیغ کرتے نہیں ہیں یہاں کر کے، تبلیغ سیکھتے ہیں، تو ان کا تاثر 50 ملکوں میں کیا رہا ہوگا کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ یہ بالکل ویسی ہی صورت یہاں پہ پیدا کی گئی کہ جیسے پاکستان میں اقلیتی طبقہ جو شیعوں کا ہے ان کے خلاف، مطلب اقلیتوں کو ٹارگٹ بنا کر کے، اور کرونا پہ ایک طریقے سے پورا۔ تو جب یہ معاملہ بڑھا اور خبریں رک نہیں رہی تھیں، تو جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی، انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے اور یہ بے لگام میڈیا کو لگام دیں گے۔ اس میں جو جمعیت علماء مہاراشٹر میں قانون چارہ جوئی کی ایک کمیٹی ہے، اس نے یہ پہل کی، اور گلزار اعظمی اس کے سربراہ ہیں، اور پھر اس طریقے سے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کی گئی۔ درمیان میں بات ہوتی رہی کہ ان کو نوٹس بھیجیے، ان کو نوٹس بھیجیے، اور آخر میں یہ فیصلہ چیف جسٹس آف انڈیا نے، فیصلہ نہیں بلکہ ایک طریقے سے کل سماعت کے دوران پھٹکار لگائی مرکزی حکومت کو بھی اور میڈیا کو بھی۔ مرکزی حکومت کی طرف سے جو حلف نامہ دیا گیا ہے، اس کو سپریم کورٹ نے کہا، چیف جسٹس آف انڈیا معزز ایسے بوبڈے نے، کہ یہ آپ نے حلف نامہ کیسا دیا ہے، اور حلف نامہ میں یہ کہا گیا کہ ایسی کوئی خبر ہمیں ملی ہی نہیں جس میں اشتعال انگیزی ہو، اور اس طریقے سے نہیں روکا۔ اس پہ ڈانٹ لگائی، اور پھر جمعیت علماء ہند کی طرف سے جو سینئر ایڈوکیٹ دشینت دوے پیش ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ 1-2 نہیں بلکہ سینکڑوں خبریں ہم نے اپنے پٹیشن میں شامل کی ہیں، لنک دیا اور بتایا ہے کہ کہاں اور کیسے جھوٹی خبریں چلائی گئی ہیں۔ تو یہ پورا معاملہ دیکھیے کہ کس طریقے سے اس کو سپریم کورٹ نے دیکھا۔ اچھا، پھر حکومت کا یہ تھا کہ دراصل یہ جو پریس کی آزادی ہے اس پر یہ روک لگانا چاہتے ہیں۔ اس پر صدر جمعیت علماء ہند اور ایڈوکیٹ نے بھی کہا کہ ہمارا منشا یہ نہیں ہے کہ جو اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس کو روکا جائے، نہیں، بلکہ جو غلط خبریں دکھائی جا رہی ہیں، جو مشتعل کرنے والی خبریں دکھائی جا رہی ہیں، جو منفی خبریں دکھائی جا رہی ہیں، جو یک طرفہ خبریں دکھائی، اس پر ہمارا اعتراض ہے۔ آپ خوب بولیے، اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو بہرحال
یہ اب 2 ہفتے کا وقت دیا آنریبل سپریم کورٹ نے، اور مرکزی حکومت کو ڈانٹ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 2 ہفتے میں مکمل حلف نامہ دیں کہ کیا کارروائی اب تک کی گئی ہے کہ جو ایسا کر رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اب یہ پورا معاملہ دوسری طرف سے بھی سامنے آ رہا ہے۔ ابھی سشانت کے معاملے میں جس طریقے سے ریا چکرورتی کو ایک پھنسایا گیا اور اس کو مرڈر اور پتہ نہیں کیا کیا تماشے کیے گئے اور ٹی آر پی کا کھیل کھیلا گیا، جس کو مہاراشٹر حکومت نے اور مہاراشٹر پولیس نے باقاعدہ جو ہے گرفتاریاں کی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو ریپبلک ٹی وی، جو ارنب گوسوامی جو کھڑے ہو کر کے بدتمیزی کر رہے تھے، اب ان کو بھی پورا مطلب نیکسس جو ہے ان کا جو پورا ایک جال تھا وہ سامنے آ گیا ہے کہ کس طریقے سے ٹی آر پی کے لیے جھوٹے بیانات۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو یا مہاراشٹر گورنمنٹ ہو، بہت اچھا قدم ہے کہ کم از کم یہ جو ملک کو آگ میں جھونکنے کی کوشش ہے۔ ایک طرف تو دیکھیے عباس صاحب، ہم لوگ چائنا سے ہمارا مقابلہ ہے، پاکستان جیسے ملک سے مقابلہ ہے کہ جو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، نیپال جیسا چھوٹا سا ملک وہ آنکھ دکھا رہا ہے، ہماری زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر ہماری خارجہ پالیسی جو ہے، ہماری جو ایران سے ہمارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں یا ان سے ہمیں جو تعلق بنانا ہے، پھر ہمارا فلسطین، پھر دوسری جگہوں سے، پھر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو گلوبل سطح پر جانا ہے، ہم اپنے یہاں الجھے جا رہے ہیں اور اسے الجھایا جا رہا ہے میڈیا میں۔ ہر روز جنگ تیار کر دی جاتی ہے، ہر روز مقابلہ تیار کر دیا جائے۔ ارے ڈیولپمنٹ پہ بات کریے، بے روزگاری پر بات کیجئے، بھوکمری پر بات کیجئے، خودکشی جو لوگ کر رہے ہیں نوجوان، اس پر بات کیجئے، یہ بھی تو ہمارے مسائل ہیں۔ آپ ماحولیات پہ بات کیجئے، آپ پانی کی قلت پر بات کیجئے کہ کہاں کہاں لوگ پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ آپ بات کیجئے جانوروں پر، پتہ ہے آپ کو کہ 30% ہی ہمارے پاس چارہ ہے جانوروں کو کھلانے کے لیے، اس پر بات کیجئے۔ 30%، آپ سمجھ لیجئے 30 سے 40% ہی ہمارے پاس جانوروں کو مکمل طور پر چارہ دینے کے لیے ہے، باقی نہیں ہے۔ جنگلات کٹے جا رہے ہیں، کھیت ہمارے وہ ہوئے جا رہے ہیں، اور اب زمین کو بھی دیا جا رہا ہے۔ کہاں جائیں گے یہ سب جانور، کیسے ان کو؟ تو یہ تمام مسائل ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ نے بہت ہی عمدہ فیصلہ لیا ہے اور اس کی چوطرفہ ستائش ہو رہی ہے، ہر طرف اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ممتاز صاحب، آپ کو کیا نہیں لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا اس سے اب جو نفرت کی خبریں پھیلائی جاتی تھی اس پر کچھ روک لگے گی؟ دیکھیے یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور جب جمعیت علماء ہند کی جانب سے سپریم کورٹ نے پٹیشن داخل کی گئی تھی اور اس کی سماعت بھی ہوئی تھی، تو اسی وقت سے چینلوں نے اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ اسٹیٹ نے کارروائی بھی کی تھی، تو یہ تو شروع ہو گیا تھا، لوگوں نے کنٹرول، لیکن پھر بھی انہیں لگ رہا تھا کہ ارے اس سے کیا ہوگا اور کچھ نہیں، اور ہم تو بے لگام ہیں، اور اظہار رائے کی آزادی۔ ارے اظہار رائے کی آزادی یہ تھوڑی ہے کہ کسی کو آپ جو ہے وہ پھنسا دو اپنے میڈیا ٹرائل کر کے۔ اور دیکھیے عباس صاحب، ابھی اے رحمان جو ماہر قانون ہیں، عالمی اردو ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، آج ان کا انقلاب میں ایک مضمون بھی شائع ہوا ہے، اور اس میں ریا چکرورتی کا پورا معاملہ دکھا کر کے، اور انہوں نے جو بنیادی سوال اٹھایا ہے کہ سوال یہ ہے کہ 1 مہینہ ریا چکرورتی جو جیل میں رہی اور جو اس کو اذیت جھیلنی پڑی ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، اور سماجی اور معاشرتی طور پر بھی، تو آپ عدالت نے تو کہہ دیا کہ بے گناہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا اور یہ 1 مہینے کا وقت خراب کرنے کے ساتھ ساتھ جو اذیتیں دی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کے خلاف کارروائی ہوگی کہ نہیں؟ اس پر میں نے رحمان صاحب سے بات کی کہ آپ کا مضمون بہت لاجواب ہے، بہت اچھا آپ نے مضمون لکھا ہے، اور آپ نے جو اشارے کیے ہیں، بات دیکھیے ریا چکرورتی کی نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ محمد عامر خان جو 14 سال جیل میں رہتا ہے اور باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو 14 سال اس کے
बेगुनाही के गुजरे और उस 14 साल में 18 साल का नौजवान जेल जाता है और 32 साल में निकल कर आता है। 14 साल कि जब उसको पढ़कर बड़ा बनना है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है, उसको सज़ा कब मिलेगी? बिल्कुल। और ऐसे कितने लोग नौजवान अभी भी जेलों में बंद हैं, बेगुनाही की सज़ा झेल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बात सिर्फ ये एक की नहीं है, ये तमाशा बन गया है मुल्क में कि किसी को भी लपेट लो, कुछ भी एजेंडा तय कर लो और खेल खेलो दिन भर। ये खेल बंद होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक्शन लिया है और चीफ जस्टिस ने बाकायदा कहा कि इजहार राय की आज़ादी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत ही इत्मीनान मुल्क को हुआ है। हर कोई परेशान था, हर कोई परेशान। अब आप साहब ये कहिए कि फिर लोग देखते क्यों हैं? फिर लोग देखते क्यों हैं? ये देखिए ऐसा है कि अब आप कह दिए साहब लोग शराब क्यों पीते हैं? तो शराब क्यों पीते हैं? क्योंकि आपने खुलवा रखा है। आप बंद कर दीजिए ना, बिल्कुल आप बंद कीजिए, पाबंदी लगाइए। देखिए आपको हुकूमत किस लिए होती है, कानून किस लिए होता है, उस पर अमल करवाया जाता है, एक निज़ाम कायम किया जाता है कि आपके मुल्क का निज़ाम कैसा है। ईरान में मजाल है कोई शराब पी ले, जाए पी के दिखाए कोई शराब, समझ में आ जाएगा। और उसका कायद आयतुल्लाह खामनाई साहब जब रूस के साथ उनके एक मीटिंग थी तो उस डिनर में उन्होंने मना कर दिया जाने से कि जिस डिनर पार्टी में शराब भी रखी हुई थी। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी किसी पार्टी में मीटिंग में शरीक नहीं हो सकता कि जहां शराब पेश की जा रही हो। बिल्कुल। तो इस तरह शराब बंद होती है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला लिया है और मैं समझता हूँ कि उसका असर पड़ेगा और पड़ रहा है। आप देखिए कि कल एक साथ कई अच्छी खबरें आई। एक ये कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन लिया और उन टीआरपी के खिलाड़ियों को, साजिश करने वालों को बाहर निकाल लिया, बेनकाब कर दिया कि जो माहौल ख़राब कर रहे थे। दूसरा फैसला जो रिया चक्रवर्ती हाई कोर्ट का आया, उनको रिहाई मिली। और तीसरा बड़ा फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया है कि जिसने हुकूमत को भी फटकार लगाई और न्यूज़ चैनलों को भी एक तरीके से कटघरे में खड़ा किया। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। मुमताज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर ख़ास बातचीत कर रहे थे। तो नाज़रीन, हम फिर आज कोई बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।